اور جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ ارشاد یہ ہو رہا ہے، پروردگار اپنی شان، اپنی صفت بیان کر رہا ہے کہ عالم الغیب، خدا غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اس کے غیب پر کسی کو کوئی اطلاع نہیں ہے، الا، لیکن کچھ افراد ہیں، وہ کون ہیں؟ الا من ارتضی من رسول، جو خدا کے بھیجے ہوئے میں سے مرتضی بنائے گئے ہوں، وہ اس کے غیب پر اطلاع رکھتے ہیں۔ اور ایسی بات ہے کہ یہاں پر مرتضی کا مطلب صرف حضرت علی مرتضی نہیں، بلکہ جو خدا کے فیصلوں سے راضی ہے اور جو ہمارے معصومین علیہ السلام ہیں، وہ سب کے سب مرتضی ہیں۔ یہ سب مرتضی بھی ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں۔ اسی لیے روایت یہ ملتی ہے کہ قاسم بن علاء آذربائجانی، یعنی آذربائیجان کا ایک شخص تھا جو 10ویں سرکار، 11ویں سرکار اور 12ویں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے زمانے میں رہ رہا تھا۔ اور تینوں اماموں کا بہت چہیتا، بہت خاص الخاص، بہت بڑا صحابی تھا۔ امام کی بڑے خط و خطابت اس سے ہوا کرتی تھی، لیکن جب 12ویں سرکار کا زمانہ آیا تو 40 دن ہو گئے اور اسے کوئی خط نہیں ملا، تو بڑا بے چین ہوا۔ اور یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر 40 دنوں تک امام کی طرف سے کوئی پیغام نہ آیا ہو تو انسان بے چین ہو جائے۔ ہماری تو زندگیاں گزر گئی ہیں، ہمارے تو سال ہا سال گزر گئے ہیں، اور کوئی ہمارے اندر اگر تڑپ نہیں ہے تو واقعاً ہم سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے مولا کے محب ہیں۔ 40 دنوں تک اگر کوئی پیغام نہیں آیا، وہ تڑپ گیا کہ مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، آپ نے مجھے اب تک کوئی خط نہیں بھیجا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اور ایج بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ لکھا گیا ہے کہ اس نے 117 سال زندگی گزاری ہے، تو بہت طویل عمر آدمی تھا۔ زندگی کے آخری حصے کے اندر نابینا بھی ہو گیا تھا، تو نابینا بھی ہو گیا ہے اور تڑپ رہا ہے مولا کی محبت میں۔ اچانک ایک خط آیا، اور جب سرکار کی طرف سے خط آیا، خادم نے وہ خط وصول کیا اور آ کر اطلاع دی کہ آپ کے امام کی طرف سے خط آ گیا ہے۔ خط لیا اور آنکھوں پہ لگایا، اپنے چہرے پر ملا، اور مولا کی محبت میں کہا کہ جلدی پڑھ کر سناؤ کہ مولا نے کیا لکھا ہے۔ پڑھنا شروع کیا کہ مولا نے یہ لکھا ہے، مولا نے وہ لکھا ہے، پیار کی بات، محبت کی بات، ولا کی بات مولا نے کی، سلام دعا ہوئی۔ اس کے بعد ایک ایسے جملے تک پہنچا کہ خادم کی زبان میں جرأت نہیں ہوئی کہ اسے ادا کر سکے۔ کیا ہوا؟ آگے خط کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ کہ خط میں لکھا یہ ہے کہ آپ کی موت 40 دن کے بعد ہو جائے گی۔ کہ کوئی بات نہیں، 40 دن تو بہت ہے میرے لیے۔ اگر مولا فرمائے کہ آج بھی موت ہو جائے تو میں خوشی کے ساتھ موت کو قبول کروں گا، 40 دن تو میرے لیے بہت ہیں۔ اور عزیزوں، جب پتہ چل جائے انسان کو کچھ دنوں کے بعد مرنے والا اور یقینی ہے مولا کی طرف سے اطلاع آئی ہو، تو عام طور پر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، نمازوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، حجاب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو ویسے ہی خود ٹھیک ہو، جو ویسے ہی مولا کا اتنا بڑا صحابی ہو، وہ کیا کرے؟ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جو اپنی زندگیوں میں ویسے ہی ٹھیک ہے اور صحیح راستے پر ہیں، صحیح کردار کے اوپر ہیں، صحیح اعمال انجام دے رہے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگا کہ ہمارے محلے میں ایک دشمن اہل بیت رہتا ہے، میں اس خط کے ذریعے اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارے امام کو نہیں مانتا ہے، یہ خط میں اس کے پاس لے کر جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ میرے امام نے فرمایا ہے کہ میری موت 40 دن کے بعد آئے گی، اگر میرا امام سچا امام ہوگا تو یقیناً میں 40 دن مر جاؤں گا، اور اگر وہ میرا امام موت اور زندگی کی خبر دے سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعاً وہ زندگی اور موت کا امام ہے، وہ امام الانس والجان ہے، اس لیے اس کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اس ناسبی کو بلایا گیا، دشمن اہل بیت کو بلایا گیا، آیا کہ کیا بات ہے؟ کہ میرے مولا نے مجھے ایک خبر دی ہے، میری موت 40 دن کے بعد ہو جائے گی۔ ناسبی نے جیسے سنا کہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تب یہ تو پر گرا نہ گزرے۔ کہنے لگا کہ تیرا مولا جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟ کہا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ کسی کی موت کو کسی کو کوئی اطلاع نہیں ہے، اور سورہ جن کی آیت ہی کی تلاوت کی۔
سورہ جن کی 26ویں اور 27ویں آیت کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، لیکن 25ویں آیت میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کسی کی موت کو کسی کو اطلاع نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی، جلدی آئے گی یا دیر سے آئے گی۔ اس ناصبی نے اس آیت کو پڑھا، جیسے اس آیت کو پڑھا وہ محب اہل بیت کہنے لگا آگے بھی تو پڑھ، آگے بھی تو پڑھ کے کیا لکھا ہے؟ اسی قرآن میں اسی سورے میں آگے لکھا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ ذات عالم غیب ہے، اس کو معلوم ہے کہ موت کب کس وقت کہاں آنی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اس کے غیب کی اطلاع ہے، وہ جانتے ہیں کہ دوسروں کی موت کب آنی ہے اور وہ اطلاع دے سکتے ہیں۔ اور اگر میری موت 40ویں دن آ جائے تو جان لینا کہ وہی میرا سچا امام ہے، اور وہی ان افراد کے اندر شامل ہے جن کو قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں اور وہ مرتضیٰ بنائے گئے ہیں۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے، کبھی کبھار ہم کلیات پر گفتگو کرتے ہیں، کلیات پر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا امام وہ ہے کہ جو عالم غیب ہے، ہمارا امام وہ ہے جو شجاع ہے، ہمارا امام وہ ہے جو سخی ہے، ہمارا امام وہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہے، تو دوسرے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا امام بھی وہی ہے جو عالم ہے، ہمارا امام بھی وہی ہے جو شجاع ہے، ہمارا امام بھی وہی ہے جو علم غیب جاننے والا ہے۔ تو کلیات پر گفتگو نہ کریں، یہ سوال کریں کہ اگر وہ واقعاً عالم غیب ہیں تو ذرا تاریخ کی کتابوں سے دکھائے تو صحیح کہ انہوں نے کون سا غیب کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ واقعی شجاع ہیں تو کسی میدان جنگ میں بتائیں کہ کتنے کافروں کو واصل جہنم کیا۔ کلیات پر بات نہ کرے، جزئیات پر گفتگو کرے۔ اگر وہ واقعی شجاع ہیں تو پھر دکھائیں کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے واصل جہنم کیا۔ اگر وہ واقعی عالم ہیں تو بتائیں کتنے سوالات کے انہوں نے جوابات دیے۔ یہ کہتا ہے کہ میرا مولا لیکن ہے جو 40ویں دن اس نے کہا ہے کہ میری موت آ جائے گی، اگر 40ویں دن آ گئی اس کا مطلب میرا مولا سچا ہے۔ اور جیسے ہی 40واں دن قریب آیا اس کی طبیعت بگڑنے لگی، بخار آنے لگا، اور اتنا شدید بخار آ گیا کہ آخری دن کہنے لگا کہ اب رسول اللہ آ گئے، اب علی مرتضیٰ آ گئے، اب امام حسن آ گئے، اب امام حسین آ گئے۔ اور جیسے 40ویں دن کی فجر طلوع ہوئی اس کے گھر سے جنازہ نکلا۔ اس محب اہل بیت کی روح تو پرواز کر گئی، لیکن اس نے جو دشمن علی، جو دشمن اہل بیت کو بتایا تھا کہ میرے مولا نے خبر دی ہے کہ آج کے دن میری موت ہو جائے گی، اس کی روح یہاں سے پرواز کی، اور محب اہل بیت کی روح دشمن اہل بیت کے اندر داخل ہو گئی، اور دشمن اہل بیت کی زبان سے جملہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جن ہستیوں کو مانتا ہے وہی سچی ہستیاں ہیں۔